اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہو تمام ظالمین پر۔ آج یوم عید زہرہ ہے، 9 ربیع الاول۔ یہ عید زہرہ ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے یہاں مومین کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید غدیر ہے، دوسرے آج کی عید زہرہ جس میں شہزادی کونین سے منسوب کیا، کیونکہ باقی ساری عیدیں تو سبھی مناتے ہیں مگر یہ عید 2 ہے ایسی ہے کہ جس میں صاف لفظوں میں ہمیں بتایا گیا کہ منافقین نہیں مناتے، کیونکہ وہاں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اور یہاں پر شہزادی کونین کی خوشحالی اور ان کی مسرت کا دن ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عید زہرہ ہے کیا، کیونکہ الگ الگ تصورات پیش کر رہے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں دیکھیے، اگر خالی مقصد ایک ہو کہ صاحب اس لیے جشن منا رہے ہیں کہ تاج پوشی امام حجت علیہ السلام ہے، وہ صحیح ہے کہ ولایت مولا متقیان میں تاج پوشی ہوئی اور یہ ختم امامت کی ہے، مگر اس سے بحث نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہوا کیا کہ 2 مہینہ 8 دن ہم نے غم منایا اور اچانک یہ ہوتا ہے کہ صاحب کل تک آپ روئے ہیں اور آج آپ کو اچانک یہ خوشی کیسے ہوئی؟ تو میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے آپ، 29 ذی قعدہ یا 30 ذی قعدہ شہادت ہے ہمارے نبی امام محمد تقی علیہ السلام کی، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 ذی الحجہ جو ہے وہ عقد فاطمہ زہرا صاحب۔ انصاف سے بتائیے، ادھر چاند نمودار ہوا اور رات میں مسرت کی سلسلہ شروع کر دیا۔ کتنے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، کتنوں کے اب تقریبات ہوتے ہیں، مانجھا ہوتا ہے، سب اسی میں کسی کو خیال نہیں آتا ہے کہ صاحب ابھی صبح آپ نے تابوت اٹھایا اور شام کو صاحب لیجیے مانجھا ہو رہا ہے، اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہماری خوشی ہے تو ہمیں خوشی سمجھ میں آتی ہے، اور جو آل محمد کی خوشی ہے اس میں خوشی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھئی آپ ذرا تاریخ اٹھائیے اور اٹھا کر اس کو دیکھیے۔ للہ وہ اہل بیت الطیبین الطاہرین بعد حسین اس طریقے سے غمزدہ تھے اور انہوں نے پورا سال اس طریقے سے گزارا ہے، لیکن آج ہی کی تاریخ تھی کہ جہاں پر سر عمر ساتھ لایا گیا۔ اللہ رحمت نازل کرے جناب مختار پر، جہاں پر تمام معصومین نے ان کی رحمت کی دعا کی ہے۔ ہماری سمجھ میں جناب مختار نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جناب مختار نے وہ عمل کیا کہ جہاں پر ہمارے چوتھے امام سید الساجدین علیہ السلام نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے بعد اہل خانہ کیا اطلاع دی کہ آج کے دن سے آپ لوگ جشن منائیے، خوشیاں کیجیے۔ سوگ جو تھا اس کو بڑھایا گیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ لباس تبدیل کیا گیا، سیاہ لباس تبدیل کیے گئے، باقاعدہ سر پہ تیل لگایا گیا، نہائے دھوئے سب چوٹی کیا، ساری چیزیں ہیں یہ عید مسرت میں۔ لہذا ہم تمامی محبان آل محمد و عاشقان آل محمد اور شہزادی کونین کی خوشنودی میں زندگی گزارنے والوں کو میں آج تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ ہے، ہم سب ایک دوسرے کے گلے لگیں، عید زہرہ کہہ کے مبارکباد دیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ صاحب وہ آپ لوگ برعمر لعنت کہتے ہیں۔ بھئی عمر سعد کا سر آیا تو پورا عمر سعد کیوں نہیں کہتے؟ کہ تمہیں کیا قباحت ہے؟ بھئی ہر ایک کا نام پورا لیا کہیں نہیں جاتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے وہ ایک نام لیا جاتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا اگر کہیں پہ ذرا سی اگر کرب ہے، کہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ عمر سے مراد وہ عمر تو نہیں ہے؟ تو ہم بھی پوچھتے ہیں، یہ بتائیے اس عمر نے کون سا اچھا کام کیا تھا کہ جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی قباحت ہو رہی ہے، تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جس نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیاں توڑی ہیں، کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کی مذمت نہ کی جائے، اس کی حمد و ثنا کیا جائے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہو تمام ظالمین پر۔ ہمارے پر کوئی ظلم کرے تو صاحب وہ ظالم ہو جاتا ہے، آل محمد پہ جو ظلم کرے اس کو ظالمین نہ شمار کیا جائے۔ قرآن ایسوں کو ظالمین کہہ رہا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھیے ہم صرف خوشنودی ہے بی بی زہرا، نبی نے فرمایا تھا کہ جس سے زہرا راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں، جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہے، اور ظاہر بات ہے جس سے اللہ راضی ہے اسی کے لیے کامیابی ہے۔ بی بی زہرا کون ہے؟ کہ اگر یہ ظالمین میں سے نہیں ہے تو بی بی زہرا کی روایت و تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مجھے سمجھائیے کہ صاحب وہ آ کے بار بار سلام کرتے تھے اور شہزادی جواب سلام نہیں دیتی تھیں۔ ہم نے اپنے بزرگ علماء سے پوچھا اور یہاں کی جو ایک طریقہ بنایا ہے تو ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سلام کا جواب کس کا دیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو مسلمان ہوتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے، جو کافر ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب زہرہ عالمیان شہزادی کون ہے؟ 29 ذی الحجہ 1 ذی الحجہ 30 ذی الحجہ 31 ذی الحجہ 32 ذی الحجہ 33 ذی الحجہ 34 ذی الحجہ 35 ذی الحجہ 36 ذی الحجہ 37 ذی الحجہ 38 ذی الحجہ 39 ذی الحجہ 40 ذی الحجہ 41 ذی الحجہ 42 ذی الحجہ 43 ذی الحجہ 44 ذی الحجہ 45 ذی الحجہ 46 ذی الحجہ 47 ذی الحجہ 48 ذی الحجہ 49 ذی الحجہ 50 ذی الحجہ 51 ذی الحجہ 52 ذی الحجہ 53 ذی الحجہ 54 ذی الحجہ 55 ذی الحجہ 56 ذی الحجہ 57 ذی الحجہ 58 ذی الحجہ 59 ذی الحجہ 60 ذی الحجہ 61 ذی الحجہ 62 ذی الحجہ
بنت رسول ہیں. نبی کی سیرت یہ ہے کہ کوئی آتا ہے سلام کرنے کے لیے، نبی پہلے سلام کرتے ہیں، وہ مجبور ہو کر جواب دیتا ہے. یہاں لوگ بار بار بی بی زہرا کو سلام کر رہے ہیں اور شہزادی جواب نہ دیں، اس کا مطلب ہے کوئی کہانی ہے اس کے اندر. تو لہذا اگر شہزادی کسی کے لیے جواب سلام نہیں دیں اس کا کیا ہے. دوسری بات، اگر میں یہ کہوں کہ صاحب ہمیں نہیں برا کہنا چاہیے اور ہمیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے، غلط ہے اور گناہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ مولا سے پوچھئے ہوا کیا تھا. شہزادی دربار میں گئیں، آپ نے کہا کہ دیکھو ہم ایک نوشتہ لے کر آئے ہیں. جیسے ہی معلومہ نوشتہ آیا ہے کاہے کا، اور فوراً ہاتھ میں کس نے لیا. اب آپ تاریخ سے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، ہم بتائیں گے پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. مگر بہرحال دربار میں بعد رسول کون بیٹھا ہوا تھا؟ ایک پہلا تھا، دوسرے نے فوراً اٹھایا رقعہ، نوشتہ پھاڑ دیا. شہزادی نے کیا فرمایا کہ جس طرح آج تم نے میرے اس رقعے کو، میرے اس نوشتے کو پھاڑا، اللہ تمہاری شکم کو چاک کرے. تو یہ دعائے زہرا سلام اللہ علیہا تھی. اب وہ ابو لولو فیروز کے ذریعے سے ہی دعا مستجاب ہو گئی کہ وہ بھاگے ہوئے آئے، لوگوں نے تعاقب کیا اور وہ مسجد میں داخل ہوئے. مولا متقیان تشریف فرمائے مصلی پر، اور آواز یا ابو الحسن، بی بی زہرا کی دعا مستجاب ہوئی میرے ہاتھوں سے. اور ایسا ایسا ہوا کیا تھا کہ صابر تون والا آدمی تھا وہ، اور وہ بیٹھا تھا. اس نے ایک دن پوچھ لیا خواہش صاحب کی کہ یہ چکی کیسے چلائی جاتی ہے. انہوں نے کہا چکی ایسے چلائے گا، نہیں ہم اپنے ہاتھ سے چلائیں. انہوں نے اس میں خنجر ضرور لگا دیا تھا. جیسے ہی اس نے چلایا ویسے اس کا پیٹ چاک ہوا، ایک شور ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، دوڑاؤ پکڑو، یہ بھاگا وہاں پہنچا. جیسے ہی وہاں پہنچا کہ یا ابو الحسن ایسی سی بات ہو گئی. مولا نے کہا تم دیوار پھاند کے چلے جاؤ. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ادھر گیا، ادھر مولا علی نے اپنا مسلح وہاں سے اٹھایا دوسری جگہ رکھا. اب لوگ پہنچے، یا ابو الحسن آپ نے کسی کو دیا؟ تو مولا نے ایک ہی بات کہی کہ جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو مولا علی اگر کسی کی جان بچانا چاہتے ہوں تو سوچئے کہ کتنا بڑا کام ہے جو اس کی جان بچا رہے ہیں. تو ہم تو صرف بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے، نہ ہمیں کسی کو جلانا ہے، نہ کسی کو تپانا ہے، نہ کسی کو پریشان کرنا ہے. ہم دل آزاری کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو اتحاد بین المسلمین اور مومنین کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں سب ایک جگہ آ جاؤ تاکہ کم سے کم یہ لعنت سے تو بچ جاؤ کہ جہاں کہا جا رہا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالمین پہ. تو ظاہر بات ہے جو بی بی زہرا کے مخالفین کا ساتھ دے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا، جو ان کی موافقت میں بولے گا وہ ان کا ساتھی ہوگا. بہرحال آخری منزل پہ یہی اتنا ہے کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ایسے گھرانے میں خلق کیا ہے، پیدا کیا، ہمیں اتر رکھا کہ جہاں پر بچپن سے لے کے آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جب آج کی تاریخ آتی ہے تو لعنت ہوتی ہے. عمر سعد کا کٹا ہوا سر آیا تھا، ظاہر ہے امام حسین السلام کا قاتل تھا، وہاں کا سردار تھا، سالار تھا لشکر کا، کربلا میں اس کے حکم سے یہ سارا کام ہو رہا تھا. اگر اس کا کٹا سر آیا ہے اور آل محمد کے لیے خوشی کا دن ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. اور دیکھیے آج کے دن اگر خدا نہ کرے کسی کا کوئی غمی بھی ہے تو اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غمی کو ہم ایک دن کے لیے منسوخ کر دیں، ملتوی کر دیں، تاکہ کم سے کم بی بی زہرا کی جب ہم خوشی منائیں گے تو مرنے والے کو بھی اس کا ایصال ثواب ملے گا. بس مولا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ شہزادی اپنے خوشنودی میں ہماری خوشی کو قبول فرمائیے اور آل محمد کی خوشی میں ہمیں بھی شامل کریے. اور دیکھیے خوشی اس لیے منانا چاہیے کیونکہ آل محمد کا غم زیادہ ہے اور خوشیاں کم ہیں. علماء اکرام کا یہ قول ہے، بہت سے علماء ذاکرین و خطباء نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے. اور ہم نے بھی جب دیکھا تو ہمیں بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اٹھا کے ہم دیکھیں گے تو یہاں غم زیادہ ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. تو جب خوشیاں کم ہیں تو ہمیں اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے. اور اللہ ہم سب کو توفیقات میں ہمارے اضافہ کرے اور ہم سب کو شہزادی کونین کی خوشنودی پر راضی رکھے. اللہم صلی علی محمد.